بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے غسل کرنے کے بارے میں دو مسئلہ میرے کمنٹس میں بھی پوچھے گئے ہیں، تو یہ دو مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت کھڑے ہو کر غسل کر سکتی ہے یا عورت کے لیے بیٹھ کر غسل کرنا ضروری ہے؟ کھڑے ہو کر غسل کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت مکمل کپڑے اتار کر غسل کر سکتی ہے؟ ننگا غسل کرنا یا عورت کے لیے کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ مسئلہ انشاءاللہ آپ کا بالکل واضح کر دوں گا، بالکل صاف طریقے سے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، دونوں مسئلہ۔ سب سے پہلا مسئلہ جو تھا عورت کے کھڑے ہو کر غسل کرنے کے بارے میں، یاد رکھیے گا کھڑے ہو کر غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر وہ کپڑے وغیرہ مطلب ستر چھپا کر غسل کر رہے ہیں، مکمل کپڑے اتارے نہیں ہیں، تو کھڑے ہو کر غسل کرنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بیٹھ کر غسل کر رہے اعلیٰ درجے کی بات ہے، اچھی بات ہے، بیٹھ کر غسل کر سکتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر غسل کرنا مردوں کے لیے بھی جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی بلا کراہت جائز ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ عورت کھڑے ہو کر غسل نہیں کر سکتی، جائز نہیں ہے، غلط، بالکل غلط مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ ننگا غسل کرنا، عورت کے لیے کپڑے اتار کر غسل کرنا، برہنہ غسل کرنا۔ ایسی صورت میں یہ مسئلہ سمجھیے گا، بہتر کیا ہے؟ بہتر ہونے کی جہاں تک بات ہے، مناسب، اچھے، افضل ہونے کی بات ہے، کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنے تک کم سے کم اپنے سطر کو چھپا کر غسل کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اور اس میں ذرا تفصیل ہے، وہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا مسئلہ ایک جز آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بھی۔ اگر عورت یا مرد کوئی بھی کھلے عام نہا رہے ہیں، کھلی جگہ پہ کوئی بھی آتا جاتا دیکھ رہا ہے، سطر اگر کھلا ہوا ہے، اس کے جسم کے جو حصے سینہ ہے یا مرد اگر ہے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سب کھلے ہوئے ہیں، تو پھر بالکل حرام ہے اس طرح غسل کرنا، ناجائز گناہ کبیرہ ہے سطر اگر کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے۔ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ، اگر سطر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، غسل خانے کے اندر غسل کر رہا ہے، لیکن کسی کے آنے کا امکان ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، دروازے میں کنڈی ونڈی نہیں ہے، غسل خانہ پردے والا ہے، پردہ لٹکا کے غسل کر رہے ہیں، کوئی بھی آ کے گھس سکتا ہے اس میں، تو کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے، یا اوپر چھت نہیں ہے، غسل خانے کے اوپر چھت نہیں ہے، غسل خانہ کھلا ہوا ہے اوپر سے۔ اب کسی کی عمارت، کسی کا گھر اس سے اونچا ہے، وہ چھت کے اوپر اگر آ جائے تو نیچے سے نظر آ جائے گا، اوپر سے دیکھ لے گا کوئی غسل کر رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں بھی کوئی دیکھا تو نہیں ہے، آیا نہیں ہے، ایسی صورت میں جو امکان ہے اس کی وجہ سے ایسا غسل کرنا بھی منع ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے، مکروہ تحریمی کا درجہ دوں گا میں اس کو، ناجائز کہوں گا سیدھا۔ اب رہی وہ بات کہ بالکل غسل خانہ، مثال طور پر غسل خانے کا اس کی جو چھت ہے وہ کھلی ہوئی ہے، لیکن کسی کا مکان نزدیک میں نہیں ہے، اوپر سے کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا، یا پھر غسل خانے کی چھت بالکل بند ہے اور اندر سے کنڈی ونڈی بھی لگانے والا سسٹم ہے، کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا سطر کو دیکھ ہی نہیں سکتا، بالکل پیک ہے۔ اگر ایسی صورت میں مکمل کپڑے اتار کر غسل کر رہے ہیں، یہ جائز ہے، مرد کے لیے بھی جائز ہے، عورت کے لیے بھی جائز ہے، گناہ نہیں ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ کم سے کم ناف سے گھٹنے تک چھپا کر غسل کریں، مکمل کپڑا نہ اتارے، جتنی ضرورت ہے اتنے اتارے۔ ہاں جہاں ضرورت پڑے گی شرمگاہ وغیرہ کو دھوتے وقت وہاں ہٹا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، عورت بھی ہٹا سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ اگر مکمل کپڑے اتار کر غسل کر رہی ہے عورت یا مرد بھی ہو، بہتر تو ہے کہ کپڑے پہنے، لیکن اگر اتار کے غسل کر رہی ہے، گناہ تو نہیں ہے، حرام کام تو نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر غسل نہ کریں، بیٹھ کر غسل کریں۔ کھڑے ہو کر اس طرح ننگا غسل کرنا مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح جب ننگے ہو کر غسل کر رہے ہیں، قبلے کی طرف سامنا کرنا یا پیچھا کرنا بالکل ناجائز ہے، اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ بہرکیف اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، آپ پریشان اس لیے ہوتے ہیں، اس سے مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، کوئی کچھ بھی بتاتا رہتا ہے، مسئلہ جس پہ آپ کو بھروسہ ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب بالکل صحیح مسئلہ بتاتے ہیں، مجھے ان پہ بھروسہ ہے، ان سے ہی مسئلہ پوچھیے۔ اگر مجھ سے بھروسہ نہیں ہے مت پوچھیے مجھ سے، اگر مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے مت دیکھیے میری باتیں، میرے مسائل مت دیکھیے، جن پہ بھروسہ ہے ان پہ بھروسہ کر کے مسئلہ ایک ہی جگہ پوچھیں، انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔